کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ناظرین اکرام، یہ ہم حقیقی اسلام گروپ میں موجود ہیں، جہاں پر یہ ایک پیشکش آئی ہے کہ مرزا صاحب کی کتابوں پر کوئی بھی اعتراض کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔ خرم نصیر صاحب اس کے ایڈمن ہیں اور منتظم بھی ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا تو جی السلام کہتے ہیں علیکم۔ جی یہ سلسلہ تو جاری ہے، آپ اینی ٹائم جب بھی آپ کے پاس ہو، ایون آفٹر اے ایئر، ڈونٹ وری، آپ سوال بھیج سکتے ہیں۔ کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو، کسی بھی موضوع پہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں جناب، آپ بس سوال بھیج دیں، ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں گروپ میں آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ جزاکم اللہ۔ تو ان سے ایک سوال پہلے بھی کیا گیا، یقیناً وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی۔ تو اس کے بعد یہ ایک اور ویڈیو ہے 3 منٹ 42 سیکنڈ کی، کو یہ بھیجی گئی اور اس سے جو ہے وہ سوال کیا گیا۔ ابھی آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رہین احمدیہ احمد ونصلی کے حوالے سے رسول الکریم، یہ حقیقی اسلام گروپ میں پیش کرنا ہو کی پیشکش کی گئی ہے۔ سوال کہنا چاہیے، براہین احمدیہ 5 دسمبر 1924 کی یہ اشاعت ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 134 ہے، زمیمہ براہین احمدیہ۔ ایک یہ پیج ہے اور ایک دوسرا پیج میں ابھی دکھاؤں گا۔ اس میں دونوں میں موضوع جو ہے وہ یہی ہے کہ جو قرآن کریم والے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، بنی اسرائیل کے جو رسول تھے، ان کے آنے کی جو پیشگوئی ہے یا انہوں نے آنا ہے، ہم جو مانتے ہیں، مرزا صاحب نے ان کے آنے کی نفی کرنی ہے، جیسا کہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے۔ لیکن اس مقصد کے لیے وہ اس صفحے پر 134 جو صفحہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا آخری خلیفہ تھا۔ ایک امتی کو عیسیٰ قرار دینا، اس کے یہ معنی تھے کہ وہ بھی اس امت کا آخری خلیفہ ہوگا اور یہود اس امت کے اس پر بھی حملہ کریں گے، اس کو قبول نہ کریں گے۔ اگر ایک پیغمبر کو امتی قرار دینے میں کون سی حکمت ہے؟ یوں تو قرآن شریف سے ثابت ہے کہ ہر ایک نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ بس اس طرح تمام انبیاء علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوئے۔ تو اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امتی بنانے کے کیا معنی ہے، کون سی خصوصیت ہے؟ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں بنی اسرائیل والے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہیں، بلکہ سارے ہی انبیاء داخل ہیں، اور بہرحال عیسیٰ علیہ السلام تو کم از کم داخل ہیں ہی۔ پھر یہ دوسرا 188 نمبر صفحہ ہے، اس کے ہم جو ہے آخری پیراگراف جو یہاں سے جو شروع ہوتا ہے اس پہ آ جائیں۔ زمیمے کا آخری ہے اور یہ 319 بھی ہے یہ غالباً، اور اس کا پوری جلد کا ہے۔ تو یہ حصہ اور آگے والا کچھ حصہ، اس کو میں نے بھی نشان زد بھی کیا ہے۔ اس میں کہتے ہیں ہم اپنے پہلے مقصد کی رجوع کر کے کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط اور دھوکہ کھانا ہے کہ حدیثوں میں مسیح موعود کے بارے میں نبی کا نام دے کر سمجھا جائے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے، کیونکہ انہی حدیثوں میں اگرچہ آنے والے عیسیٰ کا نام نبی رکھا گیا ہے، مگر اس کے ساتھ ایک ایسی شرط لگا دی گئی ہے کہ اس شرط کے لحاظ سے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس نبی سے مراد حضرت عیسیٰ اسرائیلی ہوں، کیونکہ باوجود نبی نام رکھنے کے اس عیسیٰ کو انہی حدیثوں میں امتی بھی قرار دیا ہے۔ یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا جو ہے، ان کے جو اصلی والے ہیں ان کے آنے کا جو یعنی نفی کرنے کے لیے دلیلیں دینا چاہ رہے ہیں۔
تو اور جو شخص امتی کی حقیقت پر نظر غور ڈالے گا وہ بھی بداحت سمجھ لے گا کہ حضرت عیسیٰ کو امتی قرار دینا ایک کفر ہے، کیونکہ امتی اس کو کہتے ہیں کہ جو بغیر اتباع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اتباع، یہ امتی کی تعریف پتہ نہیں کہاں سے کی ہے۔ بہرحال امتی قرار دینا عیسیٰ علیہ السلام کو کفر ہے۔ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں، اگلے صفحے پر چلیں گے۔ ظاہر ہے کہ ایسا خیال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کرنا کفر ہے کہ ان کے متعلق نہیں کہہ سکتے وہ حضرت عیسیٰ امتی ہرگز نہیں ہے، خلاصہ یہ نکلا۔ تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ امتی ہیں، سارے ہی نبی ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ یہاں کہہ رہے ہیں کفر ہے امتی قرار دینا۔ تو یہ سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو امتی قرار دینا کفر ہے یا نہیں ہے حضور علیہ السلام کا، یا ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں سمجھ آ رہی۔ تو یہ تھا سوال جو خرم نصیر صاحب سے کیا گیا۔ تو پہلے تو انہوں نے کیا کہا یہ آپ سن۔ جی عمر فاروق بٹ صاحب، نیا نمبر لے لیا آپ نے؟ کتنے کو نمبر ہے آپ کے پاس؟ اچھا بٹ صاحب، کتنی کو بددیانتی ہے یہ ہے؟ کیا بات ہے آپ کا کہنا، کیا کہنا ہے؟ آپ خود پڑھ رہے ہیں دوسرے حصے میں کہ دوسرے حصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی قرار دینے کی بات کر رہے ہیں حضرت مرزا صاحب، اور پہلے حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی کا ذکر کر رہے ہیں۔ دو علیحدہ علیحدہ امتوں کا ذکر، علیحدہ علیحدہ کیا نام ہے، جو شریعتیں ہیں ان کا ذکر ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی تھے تو ان کے جو ہے وہ امت کے آخری خلیفہ تھے۔ تو اسی طرح سے جب بات آپ نے اگلا حوالہ پیش کیا، صاحب آپ وہ پڑھتے پڑھتے بیچ میں آپ رک گئے چالاکی سے کہ کہیں بھید نہ کھل جائے، اور وہاں بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر ہو رہا ہے دوسرے حصے میں۔ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ دو علیحدہ علیحدہ لوگوں کی امتوں کا ذکر ہو رہا ہے، علیحدہ علیحدہ انبیاء کی۔ تو بٹ صاحب کیا اس پٹاری میں سے آپ نکالنا چاہتے ہیں؟ کہ خدا کا خوف کریں یار۔ جی تو ناظرین یہ آپ نے دیکھا ہے، اگلے بندے کو ہی بیوقوف سمجھتے ہیں۔ تو جو چیز کھل کر آ چکی ہے آپ نے بھی دیکھ لیا ہے کہ نام و نشان نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کا یا یہ کہ وہ ان کے خلیفہ ہوں گے۔ دونوں سکین پہلے بھی آپ نے دیکھ لی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ایک تو پچھلے صفحے میں تو بالکل ہی واضح ہے کہ سب نبی جو ہیں حضور علیہ السلام کو امتی ہیں، جو پہلے ہیں۔ اور دوسرے حصے میں دیکھ لیں، صفحہ نمبر جو ہے یہ 189 ہے زمیمے کا۔ تو اس امت میں جو آنا ہے اس کے متعلق بتا رہے ہیں کہ آنے والے عیسیٰ کا نام نبی رکھا گیا ہے، مگر اس کے ساتھ ایک ایسی شرط لگا دی گئی ہے کہ اس شرط کے لحاظ سے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس نبی سے مراد حضرت عیسیٰ اسرائیلی ہوں، کیونکہ باوجود نبی نام رکھنے کے اس عیسیٰ کو انہی حدیثوں میں امتی بھی قرار دیا ہے۔ تو امتی قرار دینا کفر ہے کہ بغیر اتباع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بغیر اتباع قرآن شریف محض ناقص اور گمراہ اور بے دین ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی امتی کی بات نہیں ہو رہی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ سوال تھا کہ یہ تو مرزا صاحب کی باتوں میں تضاد ہے، بالکل ایک جھوٹا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا، نعوذ باللہ اصلی نے کوئی دلیل نہیں تھی، تو کہہ دیا کہ جی ایک جگہ کہا کہ چونکہ وہ پہلے ہی امتی ہیں، سارے ہی نبی امتی ہیں، تو ان کا امتی بنانے کا کیا مطلب ہے۔ دوسری جگہ کہہ دیا کہ آنے والے نے تو امتی ہونا ہے، یعنی کہ پتہ تھا کیونکہ وہ امتی ہیں تو انہوں نے آنا ہے۔ تو دوسری جگہ تو امتی کہنے کو ہی کفر قرار دے دیا۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے، مرزا صاحب کی عادت جو ہے اس کے مطابق تو ہے یہ۔ تو دوسری جگہ کہہ دیا کہ امتی قرار دینا ہی کفر ہے، تو یہ مرزا صاحب کا اپنا کفر ہو گیا، کیونکہ اوپر مرزا صاحب نے کہہ دیا کہ تمام انبیاء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، پھر کہہ دیا ہرگز نہیں ہے کیونکہ وہ امتی ہیں اور امتی نہیں آنا ہے۔ پھر میں نے یہی کہا غور سے دوبارہ ملاحظہ فرمائیں، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، کہتے ہیں چلے میں پڑھ لیتا ہوں، آپ سنیں بٹ صاحب کیا حال چال ہے۔ تو یہ پھر کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اب چلتے ہیں حقیقی اسلام گروپ میں، پھر آپ دیکھ لیں یہ حقیقی اسلام گروپ ہے، تو اس میں دیکھیں پھر کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد کوئی نام و نشان نہیں ہے، ادھر ادھر کی چیزیں آ رہی ہیں اس میں۔
تو کوئی جواب نہیں ہے. اگر کسی جماعت احمدیہ کے بندے کے پاس ثبوت ہو کہ اس سوال کا جواب آیا ہے تو یہ یسٹرڈے کل جو ہے یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں، تو بتا سکتا ہے کہ اس کے علاوہ کیا جواب آیا ہے. اور یہ جو سوال تھا اس کی تاریخ آپ کو دکھا دیں، یہ خرم نصیر صاحب کے پرائیویٹ میں بھیجنا تھا، تو یہ بھیجی گئی ہے. بدھ کا دن ہے، ویڈنسڈے 2:47 دوپہر کا وقت ہے. کوئی جواب نہیں ہے تو ہمارا مطالبہ ہے جماعت احمدیہ اور حقیقی اسلام کے گروپ ممبرز اور اس کے علاوہ دیگر حضرات سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ مرزا صاحب کی کیا اسی طرح کی عادت تھی کہ جھوٹے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ادھر ادھر باتیں بنا دینا، متضاد باتیں کرنا، ایک جگہ کہنا امتی سارے ہی نبی ہیں، دوسری جگہ کہنا کہ آنا ہی امتی نے ہے، تو وہ تو بات پکڑی گئی مرزا صاحب کی، تو کہہ دیا کہ امتی کہنا کفر ہے. تو یہ بتائیں کہ امتی ہیں یا نہیں ہیں. جزاک اللہ. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو قادیانی آپ کو ملتا ہے تو اس سے یہ سوال ضرور کریں کہ آپ کس کے پیچھے چل رہے ہیں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.